بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی طلاق کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے دو اجنبی مرد اور عورت یکجاں ہو جاتے ہیں۔ نکاح مرد اور عورت کا ایک ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد و پیمان ہے، لیکن اگر میاں بیوی یہ سوچیں، ان کو یہ لگے کہ ہماری زندگی ایک ساتھ نہیں چل سکتی، گزارا ممکن نہیں ہے، زندگی کا سفر ایک ساتھ گزارنا ناممکن ہو چکا ہے، ایسے حالات ہو گئے، ایسے معاملات ہو گئے، تو شریعت اپنے ماننے والوں کو یہ مجبور نہیں کرتی ہے کہ ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا ہے، بلکہ اسلام انہیں اس جدائی کا راستہ بھی عطا کرتا ہے۔ شریعت مرد کو طلاق اور عورت کو خلا کا حق عطا کرتی ہے، اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے۔ حضرت لقیط ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری بیوی ہے، اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی وہ فحش گو ہے، زبان دراز کرتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ فرماتے میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس سے اولاد بھی ہے اور اس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے واعظ و نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہوگی، خیر ہوگی تو نصیحت قبول کرے گی، اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارو۔ اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے بتا دیا، اگر حالات ایسے ہوں، مرد کا عورت کے ساتھ، عورت کا مرد کے ساتھ چلنا ممکن نہ ہو جائے تو پھر اس سے طلاق کا راستہ شریعت عطا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں طلاق کس طرح دینی چاہیے۔ اگر دینی پڑ جائے، بامر مجبوری دینی پڑ جائے، طلاق کی اقسام کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بنیادی طور پر طلاق کی تین قسمیں ہیں، تین طریقوں سے طلاق دی جائے۔ وہ تین قسمیں، تین طریقے کیا ہیں؟ پہلی قسم طلاق احسن ہے، پہلا طریقہ۔ دوسری قسم طلاق حسن ہے، یعنی دوسرا طریقہ۔ اور تیسری قسم طلاق بدعی ہے، یعنی تیسرا طریقہ۔ تو شریعت نے تین راستے عطا کیے ہیں، تین قسمیں بیان کی ہیں۔ تو پہلی قسم طلاق احسن۔ طلاق احسن پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اگر طلاق دینی پڑے تو یوں دے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ مرد اس طہر میں، یعنی ان پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے دے جس میں اس نے بیوی کے ساتھ مقاربت نہ کی ہو، مباشرت نہ کی ہو، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، جن پاکی کے دنوں میں اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، ان پاکی کے دنوں میں اس طہر میں ایک طلاق رجعی دے دے، اور طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے۔ جب عدت گزر جائے گی تو عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا، اگر بعد میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں باہمی رضامندی کے ساتھ تو پھر حلالے کی طرف جانا نہیں پڑے گا، دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس نے ایک طلاق دی تھی، عورت نکاح سے نکل گئی تھی، لیکن اس کے پاس اب دو طلاقوں کا اختیار ہے، تو وہ بعد میں نکاح باہمی رضا کے ساتھ بغیر شرعی حلالہ کے کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، دوسرا طریقہ طلاق حسن ہے۔ طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ ہے، طلاق حسن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ان پاکی کے دنوں میں، یعنی ان طہر میں
کہ جس میں اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، وہ ہر پاکی کے دنوں میں، جتنے بھی عورت کے دو حیض کے درمیان جو پاکی کے دن ہوتے ہیں، یعنی حیض آنے کے بعد جو پاکی کے دن شروع ہوتے ہیں، ان پاکی کے دنوں میں جس میں اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، ایک طلاق دے دے۔ یعنی ہر پاکی کے دنوں میں حیض آئے، اس کے بعد پاکی کے دن آتے ہیں، اس میں ایک طلاق دے دے۔ پھر حیض آتا ہے، پھر اس کے بعد جو پاکی کے دن آتے ہیں جس میں اس نے ہم بستری نہیں کی ہے، دوسری طلاق دے دے۔ اسی طرح تیسرے جو پاکی کے دن آتے ہیں اس میں، جس میں اس نے ہم بستری نہ کی ہو، تیسری طلاق دے دے۔ یعنی طلاق حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں، ہر پاکی کے دنوں میں ایک ایک طلاق دے دے، ان پاکی کے دنوں میں جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ تو ناظرین کرام، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سوچنے کا موقع مل جائے گا، دونوں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں، اپنے معاملات پر غور کر سکتے ہیں۔ تو یہ طلاق حسن تھی۔ اور ایک آخری طلاق، تیسری طلاق، طلاق بدعی ہے، یہ تیسرا راستہ، اور یہ راستہ گناہ کا راستہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان یا بیک وقت ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دے کر فارغ ہو جائے، بیک وقت الگ الگ کر کے، یا ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں کہہ کر ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے کر فارغ کر دے، یہ طلاق بدعی ہے۔ یا ایسے طہر میں، ایسے پاکی کے دنوں میں طلاق دے دے جس میں اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی، یا حالت حیض میں طلاق دے دے، یا حالت حمل میں طلاق دے دے۔ تو حالت حمل میں، حالت حیض میں، اور ان پاکی کے دنوں میں جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، طلاق دینا یا بیک وقت تین طلاقیں دینا ایک ہی مجلس میں، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ یوں تین طلاقیں دے گا تو طلاق مغلظہ ثابت ہو جائے گی، طلاق مغلظہ واقع ہوگی، اور پھر بیوی مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، اور دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو حلالے کے بعد بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔